بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل میں، طریق اسلام کے اس چینل میں، ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور اس کی قوم ہے۔ آج اس کی 40 نمبر قسط ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحت کو ناگوار سمجھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کو تمہارے درمیان رہنا تمہیں اللہ تعالی کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کی ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ یونس 71 نمبر آیات میں، جس کا ترجمہ ہے، اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کی ہے۔ تم اپنے معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازش کو پختہ کر لو، پھر تمہاری وہ سازش مخفی نہ رہے، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ ناگوار تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان رہیں۔ ان کی ناگواری کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کے درمیان رہے اور ان کے پاس اتنے لمبے قیام کی وجہ سے وہ بیزار ہو گئے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بت پرستی کے جس طریقے پر کاربند تھے وہ طریقہ ان کو بہت مرغوب اور بہت محبوب تھا۔ وہ اس سے جذباتی وابستگی رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ فرماتے تھے کہ وہ اس طریقے کو ترک کر دیں، بت پرستی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو اس کی پسندیدہ طریقہ سے ہٹانے کی کوشش کرے تو اس کو برا لگتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذت سے محبت کرتا ہے، فحش کاموں میں اس کو مزہ آتا ہے اور ان کو چھوڑنا اس پر دشوار نظر آتا ہے، اور عبادت کی مشقوں سے وہ متنفر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو وہ آدمی برا لگتا ہے جو اس کے برے کاموں سے منع کرے اور نیک کام کرنے کا حکم دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم کو ان کا قیام، ان کی نصیحت کرنا ناگوار ہے تو انہوں نے ابتدا ہی سے فرمایا کہ میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر کامل بھروسہ ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اور تم اس وہم میں نہ رہنا کہ تم جو مجھے قتل کرنے اور ایذا پہنچانے کی دھمکیاں دیتے ہو تو میں اس سے ڈر کر اپنے مشن کو ترک کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے کو چھوڑ دوں گا۔ پھر دوسری بار تاکید کی، گویا کہ یہ فرمایا تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو وہ کر لو، اور نہ اب بلکہ تم اپنے ساتھ اپنے مذموم خداؤں کو بھی ملا لو۔ پھر تیسری بار فرمایا پھر وہ تمہاری سازش مخفی نہ رہے، یعنی تم نے میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے وہ کھلم کھلا کرو۔ پھر چوتھی بار فرمایا تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر دو، یعنی تم جو کچھ مجھے ضرر پہنچانا چاہتے ہو اور میرے خلاف جو بھی شر اور فساد کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو۔ اور پانچویں بار فرمایا اور مجھے مہلت نہ دو، یعنی تم جس قدر جلد میرے خلاف کاروائی کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کفار کی دھمکیوں سے بالکل نہیں ڈرتے تھے اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، لہذا اسی خالق
اور مالک کی بندگی کرو اور اس کو اپنا رب جلال مانو۔ قرآن پاک میں ہے سورہ المامون میں 23 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں ہے، تو تم نہیں ڈرتے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اپنی قوم کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور کوئی مستحق نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کہا تو قوم کے سرداروں نے کہا تمہاری طرح بشر ہیں جو تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پیغام دے کر بھیجتا تو فرشتوں کو نازل کرتا، حالانکہ ہم نے اس بات کو اپنے آباء و اجداد میں سے کسی سے نہیں سنا۔ قرآن پاک کی سورہ المامون آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو محض تمہاری مثل مبشر ہے جو تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ کسی کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ ہم نے اس بات کو اپنے پہلے باپ دادا میں سے کسی سے نہیں سنا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا سورہ مامون کی 25 نمبر میں، جس کا ترجمہ ہے یہ تو صرف ایک مجنون آدمی ہے، سو تم اس کو ایک معین میعاد تک ڈھیل دو۔ قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو محض تمہاری مشرق بشر ہیں، یہ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کا مقصد صرف تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا ہے، بھلا انسان کی طرف کیسے وحی آ سکتے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا جو ہم کو وحدانیت کی دعوت دیتا۔ ان کی دعوت تو ایک انوکھی اور نرالی دعوت ہے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہیں سنا۔ یہ ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو بتوں کی عبادت کرنے سے روک رہا ہے، اور کم عقل اور بیوقوف کہتے ہیں، دراصل یہ خود ہی مجنون اور دیوانے ہیں۔ ان کو ایک معین مدت تک ڈھیل دے دو، جب یہ وفات پا جائیں گے تو ان کی موت کے ساتھ ہی ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، یا شاید ان کا جنون جاتا رہے اور یہ خود ہی اپنی دعوت کو ترک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی قوم کی طرف مبعوث کیا تاکہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دردناک عذاب سے ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ عبادت کرنے اور اطاعت کرنے پر تبلیغ کریں۔ قرآن پاک کی سورہ نوح آیت نمبر 1 سے 4 تک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب سے ڈرائیں، اس سے پہلے کہ ان کی طرف دردناک عذاب آئے گا۔ کہا اے میری قوم میں تمہیں عذاب سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، اور تمہارے بعض گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا۔ بے شک جب اللہ کی معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، کاش تم جانتے۔ یہاں پہ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جن کو تمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی
نے سورہ نوح کی تفسیر کا آغاز مذکورہ صدر حدیث سے کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام روئے زمین والوں کی طرف محبوس کیا گیا تھا۔ اس حدیث کو علامہ سیوطی نے ابن اساکر کے حوالے سے ذکر کیا، مگر اس میں صرف اتنا ہے کہ سب سے پہلے جس نبی کو بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نیز علامہ قرطبی کا یہ کہنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام روئے زمان والوں کے طرف بھیجا گیا تھا، اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور جس نبی کو تمام روئے زمین کی طرف والوں کی طرف بھیجا گیا وہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ حقیقت قرآن مجید کی آیت صریح اور حدیث صریح سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان آیت نمبر 1، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے مقدس بندے پر فرقان کو نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرنے والے ہو جائے۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، اس سے آگے ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔